سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے دین کے ایک عظیم مرکز پہ میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں قبلہ پیر صاحب کے حکم پہ، صاحب کے حکم پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ خطاب مقصود نہیں تھا، حاضری مقصود تھی، لیکن حکم پہ جتنا وقت ارشاد فرمایا گیا اس سے انشاءاللہ پہلے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ الحمدللہ میں یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے اس عظیم مرکز پہ حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کی ایک عظیم درگاہ اور ایک ایسا مرکز ہے جس پہ پوری اہل سنت ناز کرتی ہے، اور الحمدللہ یہ کہنا بالکل حق ہے، اور اس میں ذرا بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اگر آج خیبر پختونخوا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ صحرا حضرت شیخ قل رحمہ اللہ کی سولاد کے ساتھ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کی وہ قیادت ہے جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی، باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، باتوں کے مجاہد تو ہمیں بہت نظر آتے ہیں، جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی، صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ نہیں لگایا، اپنے خاندان کا بچہ دین اسلام اور اہل سنت پر قربان کر کے دکھایا ہے۔ الحمدللہ اپنے خاندان کے بچے کو دین اسلام اور اہل سنت پر قربان کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی خاندان پہ تھوڑا سا بھی کہیں مشکل آ جائے نا، کسی جگہ پر چوری یا ڈاکہ بھی پڑ جائے گھر میں، تو وہ گھر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، علاقہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی جو اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ خیبر پختونخوا میں رہنے والا ہر سنی ان کو اپنا محسن مانے اور سمجھے، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ویسے اگر ذرا سا بھی مسئلہ بن جائے نا، لوگ اپنی جانیں بچاتے ہیں۔ اگر حضرت شیخ قل رحمہ اللہ کے شہزادے شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے باقی شہزادوں کو کسی باہر کے ملک نہیں بھیج دیا، باقی شہزادوں کو کسی فول پروف سیکورٹی میں بند نہیں کر دیا۔ الحمدللہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ ہمارے خاندان کا بچہ دین اسلام اور ناموس رسالت اور اہل سنت و جماعت پر قربان ہے۔ اگر ایک شہزادے شریک ہوئے تو باقی شہزادے کہیں جا کے چھپ نہیں گئے۔ اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت کا دفاع کرتے ہوئے اور اہل سنت کی خدمت کرتے ہوئے میدان میں نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر عبدالمالک صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت قائد اہل سنت حضرت پیر نور الحق قادری صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ صاحبزادہ عدنان قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ دیر قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کی وہ درسگاہ ہے جس پہ پوری اہل سنت ناز کرتی ہے، جس پہ خانقاہی نظام کو ناز ہے۔ الحمدللہ جہاں تصوف کا درس ملتا ہے، جہاں لوگوں کو اللہ کی محبت اور حضور کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، وہی علم دین کا وہ چشمہ یہاں سے نکل رہا ہے جو پورے دنیا کو علم دین کے نور سے فیض یاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو تعصب قیامت آباد رکھے۔ اللہ کریم قائدین اہل سنت کا سایہ عوام اہل سنت پہ دیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ کریم ہم کو اہل سنت و جماعت کو اپنے اقابر کی اور اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میں دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 250 کے قریب الحمدللہ علماء آج یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم اس فیضان کو آباد رکھے۔ دیکھیے اس جگہ پر، اس علاقے میں اگر اہل سنت کی کوئی پہچان ہے تو وہ جامعہ جنیدیہ ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اگر خیبر پختونخوا میں اہل سنت
سنت کی پہچان کے طور پہ ہم کوئی نام لیتے ہیں تو جامعہ جنیدیہ کا نام لیتے ہیں. اللہ کریم ان مشائخ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام اساتذہ جو جامعہ جنیدیہ کے اساتذہ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی اس میراث کے وارث بن کے ابھرے اور انہوں نے اتنے علماء میں حضور علیہ السلام کی اس خیرات کو تقسیم کیا, حضور علیہ السلام کی اس خیرات کو تقسیم کیا. اور جو علماء آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر بچہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے بڑوں کا وارث ہوتا ہے. آج آپ کے سر جو سیرا سجا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرتبے اور مقام پہ فائز کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے. اگر باپ بڑا ہو تو وارث کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے. بتاؤ جس کو حضور علیہ السلام انبیاء کا وارث فرما رہے ہیں اس سے زیادہ سعادت مند اور کون ہوگا, اس سے زیادہ سعادت مند اور کون ہو سکتا ہے. اللہ نے جو آپ کو آج خزانہ عطا کیا ہے اس کی کوئی اور مثال, کہیں اور مثال نہیں ملتی. مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی نعمت سب سے بڑا خزانہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا کر دیا, بالخصوص علم دین کا خزانہ عطا کر دیا, وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے اس کو سب سے بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے. اور قرآن کریم میں 500 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اور اگر وحی کا آغاز ہی دیکھا جائے تو پہلی 5 آیات میں اللہ کریم نے پڑھنے, پڑھانے اور قلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے, قلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے تعلق عطا فرمائے, علم دین کا شوق عطا فرمائے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور ان علماء کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو, ایک عابد پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے کسی عام انسان پر فضیلت حاصل ہے. یہ مرتبہ بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے علماء کا کہ ایک عالم کو عابد پہ اس انداز میں فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے کسی عام انسان پر فضیلت حاصل ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کے راستے پہ چلتا ہے جیسا آپ چلے, جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں یا جو طلباء ہیں, حضور فرماتے ہیں جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا, اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. امام دہلوی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس کے بعد میں ایک بات کر کے اپنی بات کو اختتام پہ لے جانا چاہتا ہوں. امام دہلوی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. اللہ اکبر, شہداء اہل سنت جو ڈنڈی کوتل کے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں, ان کو تو اللہ نے یہ دونوں خزانے عطا فرمائے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کے علم, علماء کی جو قلم کی سیاہی ہے اس کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علماء کے علم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ بھاری ہوگی, زیادہ بھاری ہوگی. یہ مرتبہ بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے علماء کا. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں. حضور نے دیکھا کہ 2 حلقے ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 حلقوں میں صحابہ بیٹھے ہیں. ایک حلقے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسرے حلقے میں علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں خیر کے راستے پہ ہو, لیکن جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ بے نیاز ہے, چاہے تو قبول فرمائے گا, نہیں چاہے تو بے نیاز ہے, اس کے آگے کسی کا کوئی حق زور نہیں. لیکن حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, اللہ کریم نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے, یعنی علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے زیادہ بہتر ہیں. یہ فرما کے حضور علیہ السلام پڑھنے پڑھانے والوں میں تشریف فرما ہو گئے. ایک جو میں نے آخری بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے, وہ بات کر کے میں نے جو ٹائم دیا تھا اس سے انشاءاللہ پہلے ہی بات کو ختم کرنا ہے, پہلے ہی بات کو ختم کرنا ہے. اللہ اکبر. میں اس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کو میں مبارکباد ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے آپ کو ایک سعادت دی ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, جہاں حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ علم کو عام کرنا ہے, وہی حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت سے ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, حضور علیہ السلام تزکیہ فرمانے والے ہیں. حضور علیہ السلام لوگوں کے باطن کو پاک فرمانے والے ہیں. یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں, آج کے دور میں اگر یہ ممکن ہے تو یہ اہل تصوف سے وابستگی میں ممکن ہے. یہ اہل تصوف سے وابستہ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। अब यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं नजर आने में ये दो मुख्तलिफ उन्वान है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, और वकूनू मअस सादिक़ीन, हमारे सच्चों के साथ की इबादत करेंगे। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको किया है जो इल्म देते भी हैं तो साहिब तकवा बनाते भी हैं और फिर इसकी हिफाजत भी फरमाते हैं। इसी को मौलाना रूम ने कहा है ना, जब जमाना सोबत बाओलिया बेदरसत साला तात बेरिया। खलीद मसनवी में अल्लामा अशरफ अली थानवी कहते हैं कि जो ये मौलाना रूम ने कहा, इसका मकसद ये है कि अगर कोई 100 साल भी इबादत करे ना तो ये गारंटी नहीं है कि खात्मा बिल ईमान होगा। हो सकता है 100 साल की इबादत के बाद शैतान कोई एक अमल ऐसा करा दे कि सारा सरमाया ज़ाया हो जाए। अगर कोई 100 साल भी गोया कि इल्म हासिल करे, हो सकता है शैतान आखिर में एक ऐसा वसवसा डाल दे जिससे सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। लेकिन कहा जब तकवे के बाद, जब इल्म के बाद तो अल्लाह के कामिल वली से वाबस्ता हो जाओगे तो ये नूर ईमान को सीने में ऐसा नक्श कर देंगे कि शैतान जितना मर्जी खुरचना चाहे तुम्हारे से दौलत छीन नहीं सकेगा। मुबारक हो, जामिया जुनैदिया के असातिज़ा ने तुम्हें इल्म दीन पढ़ाया, तुम्हें इन अकाबिर ने तकवा सिखाया, और इन बुजुर्गों की निगाह ऐसी है कि अब तक में आखिर तुमसे कोई दौलत छीन नहीं सकेगा। कोई पूछे ना मौलाना रूम से, हुजूर इतना मर्तबा पाया, हुजूर इतना मकाम पाया, क्या ये सिर्फ इल्म की वजह से है? क्या ये सिर्फ तकवा की वजह से है? क्या ये सिर्फ इबादत की वजह से है? मौलाना रूम जवाब देंगे कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। कहा बेशक मकाम का बहुत मकाम और फजीलत है, लेकिन जो मुझे ये इल्म मिला है ना, ये जो मकाम में आज एक कमाल मिला है, ये मुर्शिद कामिल की निगाह से मिला है। ये कहने का मकसद ये है, जो 250 उलमा यहाँ से फारिग हो रहे हैं, इसके बाद इस खानका को भूल ना जाना, यहाँ से ताल्लुक रखना, इनकी बारगाह में एक एक लम्हा गुजारा गया तुम्हारी आखिरत के लिए वसीला नजात होगा, तुम्हारी आखिरत के लिए वसीला नजात होगा। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही, इमाम फखरुद्दीन राजी को आखिरी वक्त में क्या सिर्फ तहकीक काम आई? आखिरी वक्त में क्या सिर्फ मदरसे में लगाए गए साल काम आए? हाँ, उनकी बहुत फजीलत है, लेकिन अगर आखिरी वक्त में काम आया तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा की बारगाह में गुजारे हुए चंद लम्हात काम आए। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी अता फरमाया है, खजाना भी अता फरमाया है, और खजाने के पहरेदार भी अता फरमाए हैं, खजाने के पहरेदार भी अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला इसको, इस मरकज़ को तासुब क़यामत आबाद रखे। याद रखना है, जो आप इन जुमला इनसे वाबस्ता रहने का जो बार बार कह रहा हूँ ना, इसकी वजह यह है, इमाम अबू हनीफा अक्सर जाकर हज़रत बेलौदाना के पास बैठा करते और कहा करते मुझे शरीयत, मुझे अल्लाह के बारे में कुछ बताओ। लोगों ने कहा इमाम अबू हनीफा आप वली कामिल हैं, आप फकीह आज़म हैं, आप मुहद्दिस आज़म हैं, आप मुफस्सिर आज़म हैं, आप इमाम आज़म हैं, और आप जाकर उस दीवाने से पूछते हैं कि मुझे अल्लाह के बारे में कुछ बताओ, जो कभी कब्रिस्तान में खड़ा है तो कभी आसमान को देख के बातें कर रहा है। इमाम अबू हनीफा ने कहा मैं शरीयत को जानता हूँ, कहा मैं किताबुल्लाह को जानता हूँ, और वो बराह रास्त अल्लाह को जानता है। अल्लाह करीम हजरत पीर अब्दुल मालिक साहब का, हजरत क़िबला पीर तरीक़त पीर नूरुल हक साहब का, हजरत साहबजादा हजरत कादरी साहब का साया तादेर अहले सुन्नत व जमात में कायम रखे। यहाँ अहले सुन्नत के मुक़्तदर मशाइख़ अज़ाम और अकाबिरीन बैठे हैं। अल्लाह ताला इस गुलशन को हरा भरा रखे, हरा भरा रखे इस गुलशन को। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह के शहजादे हमें कभी इन पहाड़ियों में या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, कभी अल्लाह के दीन की खातिर जान देते नजर आते हैं, कभी ऐवान बाला में ऐवानों में इस्लाम का परचम लहराते हुए नजर आते हैं और दिफा करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा है, बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऐवानों में नामूस रिसालत का दिफा करते हुए नजर आते हैं, कहीं मदारिस में इल्म पढ़ाते नजर आते हैं, कहीं लोगों को मार्फत इलाही के नूर से मुनव्वर करते उनके दिलों को नजर आते हैं। अल्लाह इस मरकज़ को तासुब क़यामत आबाद रखे। माशाअल्लाह जनाब।